صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے عزیز و بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ جلسہ اپنی برکتوں کے اعتبار سے اور پروردگار عالم کے نزول رحمت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایک ایک منٹ کو کام میں لگائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. کام میں لگنے اور لگانے کی یہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب انسانوں کو معاملات اور باتوں کے سمجھنے کی ایک طاقت عطا فرمائی ہے جسے عقل کہتے ہیں. عقل کے معنی آتے ہیں گرہ لگانے کے. ہم سب انسانوں کے اندر ایک ایسی قوت اللہ نے دی ہے کہ جب ہم باتیں سنتے ہیں تو انہیں ہم گرہ باندھ لیتے ہیں. اور دوسری ایک طاقت دی ہے جسے غور اور فکر کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب جب لوگوں سے باتیں کہی ہیں تو آپ آیتوں میں دیکھیں گے کہ خاتمہ اس پہ ہوتا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ سوچو. تو دوسرا مرحلہ نازک ہے غور و فکر کرنے کا کہ جو باتیں ہوں ان میں آدمی دھیان دے. میری اپنی معلومات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی قومیں ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں اتنے اسلامی اور دینی جلسے نہیں ہوتے جتنے مسلمانوں میں ہوتے ہیں. لیکن ان جلسوں کی کثرت کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ جن کا اس میں گرامی لے کے ہم لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، خود ان کی باتوں میں ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے. اگر ہم لوگ سوچیں اور اندر گھسنے کی کوشش کریں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک ایک بات ہمارے کام آ سکتی ہے. اور اگر ہم نے خود توجہ نہیں کی، نگاہ پھیر لی، تو خالی زبانی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو اللہ رب العالمین کی یاد میں آپ غار حرا میں تنہائی میں جا کر بیٹھنے لگے. وہ اتنی اونچاس پر ہے کہ آج بھی حاجیوں سے آپ دریافت کیجئے کہ اس اونچاس پہ ہر حاجی چڑھ نہیں سکتا ہے، اسے جانے میں دشواری ہوگی، اور اگر پہنچ گیا تو اترنا مشکل. مگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے توجہ اللہ کی جگہ منتخب فرما کے اور وہاں آپ تکلیفیں اٹھا کے یکسو ہو جاتے تھے. اللہ نے ایسی خاتون بیوی ایسی دی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہم لوگوں کی ماں ہیں. انہوں نے حضرت کی پوری مدد کی، وہاں کھانا بھیجوانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت دینے کے لیے. ہمارے ہاں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری کے شارح حافظ ابن حجر، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حرا ایسی جگہ ہے کہ وہاں جب بیٹھ جاؤ تم تو سامنے اللہ کا گھر دکھائی پڑتا ہے. پروردگار عالم نے حضرت کے دل میں یہ بات ڈالی تو حضرت وہاں تشریف لے گئے اور وہاں یاد الہی میں بھی مشغول ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت بھی فرما رہے ہیں. رب العالمین نے وہ گھڑی جب آئی
کہ جب آپ پر اپنا کلام اتارنا چاہا تو آپ کی نبوت کا آغاز اس دنیا کے اندر جبریل امین کی معرفت جس کلام سے باری تعالیٰ نے کیا ہے وہ قرآن کریم کی ایک سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام یہ لگا کہ آپ قرآن پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ تمام دنیا کے جتنے انسان ہو، جتنے جنات ہیں، ان سب لوگوں کو ٹھیک رستے پہ یہی کتاب لگا سکتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو بھی سمجھایا کہ تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو اس کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ یہ بات میں نے اس پہ شروع کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو بہت دن ہو گئے، آج سینکڑوں سال ہو گئے، 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اب بھی ہے اور انشاءاللہ ہر دم رہے گا۔ اس کا سبب صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین کا کلام کا دائمی ہونا، قرآن کا۔ دنیا میں جہاں بھی ایماندار لوگ ہیں ان سب لوگوں کے گھروں میں اللہ کی اس کتاب کو آپ پائیں گے، اور ان گنت کروڑوں انسانوں کے چھاتیوں میں اللہ کی اس کتاب کو آپ پائیں گے جنہیں آپ حافظ اور قاری کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لفظوں میں بھی تاثیر رکھی ہے، بے ترجمہ سمجھے بھی اس کا اثر ہوتا ہے، دلوں کے اوپر ہوتا ہے اور اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، اجر و ثواب الگ ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم جب تم کہتے ہو، یہ ٹکڑا کر کے آپ نے الف کو الگ کیا، لام کو الگ کیا، میم کو الگ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ تینوں تین حرف ہیں، اور ہر حرف کے تلفظ پر، بول دینے پر اللہ کے ہاں 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کلمہ جب آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا، الف لام میم، تو 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی گئیں، جبکہ یہ وہ حروف ہیں جن کا ترجمہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ ایک راز اور ایک بھید ہے۔ ایسے 29 سورتوں کے شروع میں کلمات ہیں، ان کلمات کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع کے معنی آتے ہیں کاٹا ہوا، ٹکڑا کیا ہوا، یعنی یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کو جب ہم پڑھیں گے تو حروف جدا جدا کر کے پڑھیں گے۔ اردو میں کسی کاغذ پر میں الف لام میم ملا کے لکھ دوں تو آپ اسے پڑھیں گے علم، لیکن قرآن کریم جب آپ کھولیں گے اور سورہ بقرہ شروع ہی میں دیکھیں گے تو آپ اسے پڑھیں گے الف لام میم۔ اس کا تلفظ جدا گانا ہے، یہ ملا کے نہیں بلکہ الگ الگ کر کے حروف ادا کیے جائیں گے۔ کاف ہا صاد، الف لام را، قاف والقرآن المجید، نون والقلم، یہ ایک ایک حرف ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ایسی کتاب ہے کہ ترجمہ گو سمجھ میں نہ آیا مگر ایک حرف کی بھی تاثیر آپ کے دل پہ ہوگی، اور اس کی تاثیر ہر اس آدمی کے اوپر ہوگی جس کے اندر دل ہے، اگر دھیان دے، وہ غیر مسلم ہو جب بھی اس پر تاثیر ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کر اپنے گھر رات کو اپنے گھر کے آنگن میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے تھے حالت نماز میں، تو ان کے اڑوس پڑوس کے، ان کے اپنے عزیز و اقارب اور غیر مسلم حضرات جو ان کے مذہب کے نہیں تھے وہ کھڑے ہو کر سنتے تھے اور وہ لوگ دیوانہ ہو جاتے تھے۔ مکہ کے ایسے لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ یہ تو ایسا کلام ہے کہ اس کی تاثیر سے ہر سننے والا متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا، ان کا پڑھنا بند ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ تم زور سے مت پڑھا کرو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اچھا ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں، اور آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر میں کہیں اور چلا جاؤں۔ آپ ایک روز اپنے فیصلے کے مطابق باہر جانے لگے کہ رستے میں ایک آدمی مل گیا ابن الدغنہ نام کا، اور اس نے آپ کو دھرا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے صورتحال بتائی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے امان میں رکھتا ہوں،
اور آپ میرے ساتھ لوٹ کے چلیے، آپ جیسا نیکوکار اللہ کا بندہ اور ہمارا وطن چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے مناسب نہیں، ہم تو اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ میں اس پہ سنانے لگا کہ کلام کی تاثیر ان لوگوں پہ بھی ہوتی تھی جو لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، تاثیر کے بعد ہی ماننے کا نمبر آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، اور اس درجہ خلاف ان کا اختلاف بڑھا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ رسول خدا کو تلوار سے مار دیں گے اور شہید کر دیں گے، اور اسی جذبے سے ایک دفعہ نکلے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے ایک کھوہ کے اندر صحابہ کرام کی ایک اچھی تعداد لے کر آپ سب حضرات وہاں اکٹھے اللہ اللہ کرتے تھے، اور مکہ کے لوگوں نے کھانا پینا غلہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں پہ بند کر رکھی تھیں۔ یہاں تک تکلیف پہنچی کہ درختوں کی چھال اتار کے اور پانی میں بھگو کے یہ لوگ اسے چبا کے گزر بسر کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں حضرت فاروق اعظم نے غصے میں آ کر یہ کام کرنا چاہا، لیکن جب یہ چلے تو رستے میں ایک ایسے صحابی مل گئے جنہوں نے ان سے حال پوچھا اور ان کو توجہ دلائی کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بھائی، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن وہ قرآن کریم کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، لوٹ کے آئے تو بہنوئی کا گھر دیکھا کہ بند پڑا ہے، مگر اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی۔ دستک دیا، کواڑ انہوں نے کھولے تو اپنے بہنوئی کو انہوں نے بہت مارا پیٹا۔ ہمشیرہ چھٹانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی مارا، اور پھر بعد کو کہنے لگے کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ تم اگر نہا دھو لو جب میں تمہیں وہ کاغذ دوں گی چھو سکتے ہو جب۔ انہوں نے وہ کلمات جو کاغذ پر لکھے تھے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں، اسے پڑھتے ہی کہنے لگے کہ جن پر یہ کلام اترا ہے ان سے ہمیں ملا دو، یہ آدمی کی بولی نہیں ہے۔ یہ میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو، سنتے ہی طبیعت پہ یہ اثر ہوا کہ کہاں تو یہ خون کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر اب بالکل موم و نرم ہو گئے۔ جب یہ چلے ہیں تو صحابہ کرام جو پہاڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کی نگاہ ان کے آنے پہ پڑی، تو وہ لوگ خائف ہوئے کہ یہ شخص آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا یہاں فتنہ کھڑا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر مگر آ کے فاروق اعظم گر گئے اور قبول اسلام کیا۔ یہ میں سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اس کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماننے والے جو پیدا کیے تو اس کی تاثیر کی برکتوں سے، اور جو لوگ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ لیں اور اس کو عمل میں لے آئیں تو ان سے بڑھیا کوئی دنیا میں انسان نے، ان کے قدم فرشتے بھی چومیں گے، ملائکہ کو بھی رشک آتا ہے ایسے انسانوں پر۔ وہ انسان اس دنیا میں رسول کریم کی وجہ سے پیدا بھی ہوئے۔ سارے صحابہ کرام خدا کی مہربانی سے اس برکت سے فیض یاب تھے، اور اللہ نے ان کو ایسا نوازا تھا کہ ملائکہ کرام کو بھی ان حضرات پہ رشک آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور قرآن کی تعلیم کی بدولت ان لوگوں کی کایا پلٹ ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے، نشہ چھوڑ دیا، جوا کھیلتے تھے وہ چھوڑ دیا، زنا کی گرم بازاری رہتی تھی اس سے الگ ہو گئے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیا جس سے رسول خدا نے منع فرمایا اور قرآن نے کہا کہ اس کام پہ تم قریب بھی نہ جاؤ، تو یہ لوگ الگ ہو گئے۔ روپے پیسے کا چھوڑنا اس زمانے میں بھی آپ کو بھاری معلوم ہوگا، مگر جب قرآن کریم میں سود کے حرام ہونے کی آیت اتری، اللہ رب العالمین نے منع کیا، تو سارے لوگ اس سے ایسے ہٹ گئے کہ جیسے ان کا کسی کے اوپر کوئی پاؤنا تھا ہی نہیں۔ جن لوگوں کے جن پہ روپے تھے وہ سب ختم کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں حج کے موقع پر جب آپ نے حج فرمایا ہے تو صحابہ کرام کا بڑا مجمع تھا، 1.25 لاکھ آدمی تو آپ کے ساتھ تھے۔ 1.25 لاکھ ہی تو مسلمان نہیں تھے، گھروں میں بہت سارے مسلمان ہوں گے جو بوڑھے ہوں گے یا بچے ہوں گے یا خواتین ہوں گی اپنے عذر کی وجہ سے سفر حج میں نہ آ سکی ہوں، وہ ان کی کتنی تعداد تھی معلوم نہیں، مگر جو آپ کے قدموں میں لپٹ کے آ گئے تھے وہ 1.25 لاکھ کے تقریباً 1.25 لاکھ تھے۔ اس مجمع کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور جب آپ نے سود کی حرمت کا حکم سنایا تو یہ بھی فرما دیا۔ حضرت کے چچا حضرت عباس بہت دھنی آدمی تھے،
ان کا کاروبار بھی لین دین ہی کا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کی رقمیں جن لوگوں پر واجب ہیں اس کے مطالبے کو ساقط کرتا ہوں، اور اب وہ رقم جو سود کی ہے مانگی نہیں جائے گی، لی نہیں جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود اپنے طور پر اپنے گھر کی عملی مثال پیش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس پہ طے کر لیا کہ حضرت کا فرمان ہے اور قرآن کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، اور کبھی بھی ان لوگوں نے سود کی رقم لینا پسند نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ایسی برکت ہوئی اور قرآن کی، تو یہ سب لوگ ایسے اچھے آدمی ہو گئے، ایسے اچھے آدمی ہو گئے کہ ان حضرات کی اچھائیوں کو آج بطور مثال ہم لوگ جب پیش کرتے ہیں تو سننے کے بعد تعجب ہوتا تھا۔ دیکھیے ایک بات سنا رہا ہوں جو دیکھنے میں چھوٹی سی ہے مگر تاثیر تعلیم کا اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ہمارا ساتھ تھا، یہ دونوں سنگی اور ساتھی تھے، قریب قریب ہم عمر بھی تھے، تو آپس میں بے تکلفی میں بات چیتیں انسان کے ہو جایا کرتی ہیں۔ فاروق اعظم کا بیان ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل گئی کہ صدیق اکبر میں اور ہم میں ذرا سی تکرار ہو گئی، اور ہم دونوں وہاں سے اٹھے تو دل دونوں کا بوجھل تھا۔ جب وہ چلے گئے تو مجھے خیال ہوا، میرے دل نے کہا کہ اے عمر تم نے زیادتی کی ہے، تم جاؤ جلد از جلد۔ فاروق اعظم کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ صدیق اکبر سے جا کے معافی مانگو۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تلاش میں نکلا، گھر گیا تو گھر صدیق اکبر کو نہیں پایا، تو مجھے خیال ہوا کہ اب کہاں جائیں گے بجو جس کے کہ رسول خدا کے پاس ہوں گے۔ تو دربار نبی میں آئے، وہاں آپ کو پایا۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری صورتحال انہوں نے بیان کی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہاں حضرت نے فاروق اعظم کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم لوگ صدیق اکبر کا دل مت دکھایا کرو، اس نے اللہ کی راہ میں بڑی قربانیاں کی ہیں اور اس کی ان قربانیوں کا تم لوگ خیال کیا کرو۔ یہاں ہی سے بزرگوں نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں قربانی کرے اور خدمت میں اپنی جان اور مال کو پیش کرے تو اس کا خیال سوسائٹی کو کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم سے حضرت نے فرمایا کہ تم نے صدیق اکبر کا دل کیوں بوجھل کیا، کیوں دکھایا؟ انہوں نے معذرت چاہی اور یہ معاملہ صاف ہوا۔ میں واقعہ یہ سنا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ عربوں کے مزاج میں خشونت بہت تھی، مگر رسول خدا کی تعلیم کے فیض کی برکت سے اتنی لینت و نرمی پیدا ہو گئی کہ فاروق اعظم خود اپنی غلطی محسوس کر کے اپنے کو مجبور پاتے ہیں کہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر اس معاملے کو رفع دفع کریں۔ یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے۔ ایک صحابی ہیں ماعز اسلمی نام ہے، قبیلہ اسلم کے رہنے والے تھے، ماعز نام ہے ان کا۔ ان سے ایک اجنبیہ عورت سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اقرار کرنے والے کو یہ دی جاتی ہے کہ شادی شدہ آدمی کو پتھروں سے مار کے اس خلاف کر دیا جائے گا، مگر اس کے باوجود ایمان نے اتنی ہمت پیدا کر دی تھی کہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کے حضرت سے کہنے لگے، سامنے کھڑے ہو گئے، ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا تو انہوں نے مطلب بیان کیا۔ تب رسول خدا نے فرمایا موڑ کے منہ دوسری طرف، کہہ رہے بھائی تم نے کسی اجنبیہ سے ہنسی کر لی ہوگی۔ انہوں نے پھر سامنے آ کے پھر کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھ سے یہ برا کام ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پھر ہٹا لیا اپنا منہ، چار طرف آپ نے رخ کیے اور چاروں طرف وہ آ گئے اور سامنے آ کے کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ سبق دینے کے لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ زنا ایسا گناہ ہے اور اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر سزا یہ لگتی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ میری جان لے لی جائے گی، مگر انہیں آخرت کی فکر تھی اور حضرت سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ تب رسول خدا نے 4 دفعہ اقرار کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ صحابہ کرام جو صبح و شام کے سنگی اور ساتھی تھے اور محبت کے پیکر یہ لوگ تھے، باہم ایک دوسرے سے مل کے رہتے تھے، مگر حکم خدا کی تعمیل میں یہ لوگ کڑے بھی بہت تھے۔ انہی لوگوں نے اپنی نگاہیں کرم کی پھیر لی
اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کرم ان کے ساتھ یہی ہے کہ اللہ کے دربار میں پاک صاف جائیں، چنانچہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہوئی اور یہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ شہید ہو گئے خدا کی راہ میں، اور 10 شہادتیں ان پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ قرآن کریم کی یہ برکت صحابہ کرام میں ایسی آئی کہ ان لوگوں نے برائیوں سے نفرت کرنا سیکھ لی اور دلوں کو پاک رکھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا، تب وہ سوسائٹی اچھی بنی۔ 1.25 لاکھ آدمی ایک شخص کی آواز پر 23 سال گزرنے پر اکٹھے ہو گئے، یہ معمولی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزات لاکھوں ہیں، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ تنہا آپ نے اللہ کی آواز بلند کی، اللہ کے سکھانے پر، لا الہ الا اللہ کے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کی آواز میں آواز ملانے والی خواتین میں سب سے پہلے خاتون آپ کی بیوی صاحبہ ہیں جو ہم لوگوں کی ماں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ کے سگے چچیرے بھائی حضرت علی ہیں جوانوں میں، انہوں نے بھی قول و قرار کیا۔ آپ کے ساتھی لنگوٹیا یار جسے کہنا چاہیے، بچپن کے ساتھی صدیق اکبر، پھر انہوں نے ساتھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک آزاد غلام تھے زید بن حارثہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت کو دیا تھا تحفے میں، انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کیا، تو چند نفوس نے جب قبول کر لیا تو دھیرے دھیرے یہ چند سینکڑوں کی تعداد میں منتقل ہو گئے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں بن گئے، اور یہ ہزار بنتے بنتے حضرت نے جب حج کیا تو 1.25 لاکھ کی تعداد میں یہ حضرت کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑا معجزہ تو یہی ہے، روئے زمین پہ تمہیں کسی بھی آدمی کا ایسا کام نظر نہیں آئے گا۔ نبیوں میں بھی بہت سارے نبی گزرے ہیں، مگر ان حضرات کی زندگی پاک میں بھی اتنا بڑا انقلاب کا واقعہ دکھائی نہیں پڑتا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کیا کر کے؟ قرآن کریم پڑھا کے، اسی کی باتیں سمجھا کے بجھا کے۔ حضرت کی عادت تھی کہ جب آیتیں اللہ کی آپ پہ اترتی تھیں تو حکم الہی کی تعمیل میں اللہ نے خود فرمایا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے پیغمبر آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو باتیں بھی اترتی ہیں ان کو آپ تلاوت فرمائیے۔ حضرت آیتوں کو پاکٹ میں نہیں رکھ لیتے تھے، اور نہ صرف مسجد نبوی میں تلاوت ہوتی تھی بلکہ مسجد میں صحابہ کرام پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، اور گلی کوچوں میں پھر کر ان لوگوں میں یہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں جو لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، اس لیے کہ نہ ماننے والوں میں جب اس کی تلاوت ہوگی اور ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے اللہ نے کیا کہا ہے، تب وہ لوگ سوچ میں پڑیں گے اور غور و فکر کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی سمجھ اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ آج ہم لوگوں کا جیسا مزاج ہو گیا ہے کہ قرآن مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، اور گھر میں پڑھتا ہے، چپ چاپ پڑھتا ہے، چپ سے رکھ لیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، تو اس نے ساری کائنات کی پرورش کے لیے اور رہنمائی کے لیے یہ کتاب اپنی اتاری، تو قرآن سارے عالم کے انسانوں کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آدمیوں کو بھی مخاطب بناتے ہیں۔ یا ایھا الناس، عربی میں ناس کہتے ہیں انسان کو، اے انسانوں، اے آدمیوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ نساء قرآن کی جو سورہ ہے، اس کا آغاز اسی سے ہوا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین سب انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ اے آدمیوں، تم لوگ اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے ایک سے تم لوگوں کو پیدا کیا، یعنی آدم سے حضرت حوا کو بنایا، اور اس کے بعد ان دونوں سے بے پناہ انسانوں کی تعداد پیدا ہوئی، جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں اور آج بھی ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جائیے، جنگل میں، بن میں، پہاڑ پر، وہاں آپ کو آدمی ملے گا۔ یہ سب کے سب انہی بابا آدم کی اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو وہ رب ایسا قادر ہے کہ جس نے ایک سے سب انسانوں کو بنایا اور پیدا کیا۔
تم لوگ اس کے احسان و کرم کو نہ بھولو اور تم لوگ اس سے ڈرو، اور پھر اس کی وجہ سے تمہارے آپس میں رشتہ داریوں کے سلسلے ہوئے۔ ہر آدمی اپنا چچا رکھتا ہے، بھائی رکھتا ہے، ماموں رکھتا ہے، نانی رکھتا ہے، دادی رکھتا ہے، یہ قرابت داریاں ہیں۔ جب کوئی حاجت و ضرورت ہوتی ہے تو تم اپنی قرابت داریوں کا حوالہ دے کر کسی سے بولتے کہ ماموں جان آپ تو ہمارے ماموں ہیں نا، آپ ہمارے کام آ جائیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب میرا کیا ہوا ہے، تمہارے اوپر بڑا میرا یہ انعام ہے۔ یہ آیت میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جن نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی قرآن میں وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ اے آدمیوں تم لوگ میرا لحاظ کرو، میں تم لوگوں کو ٹھیک ڈگر پہ ڈالنا چاہتا ہوں تو تم لوگ ادھر آ جاؤ۔ وہ رستہ جو اللہ دکھاتے ہیں اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راہ دکھائی۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ اسی میں آج بھی ہم ان بگڑے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، آج ہم لوگوں کے جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، سیرت پاک کے جتنے بھی جلسے ہوں، جتنی بھی مجالس ہوں، ان سبوں میں اللہ رب العالمین برکتیں دیں گے، مگر ان برکتوں کا سرچشمہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے اور فرض ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں اور پڑھائیں۔ اسی بارے میں وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی، واعظ شروع کرنے سے پہلے ہمارے حضرت ہی نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ مجلس نبوی میں جب کوئی آیت قرآن وہ لوگ سیکھ لیتے تھے تو پھر دوسروں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اپنے گھروں میں آ کے خواتین میں، عورتوں میں بھی تعلیم کا انتظام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ عورتوں کا مجمع آیا اور اس وقت میں حضرت سے یہ درخواست کی کہ آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے ایک دن خاص کر دیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے جس میں یہ اس عنوان پر حدیث نقل کی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام حضرت نے فرمایا، ایک دن متعین فرما دیا اور ان میں جا کے آپ واعظ کیا کرتے تھے۔ یہ میں سنا کے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مذہب رسول کریم کی معرفت جو ملا ہے وہ سارے انسانوں کو ملا ہے، اور مردوں کو بھی ملا ہے اور عورتوں کو بھی ملا ہے، بڈھوں کو بھی ملا ہے اور بچوں کو بھی ملا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم کے خاص خادم ہیں۔ ہمارے حضرت ہجرت کر کے جب مدینہ شریف آئے تو ان کی والدہ نے حضرت کے پاس ان کو رکھ دیا۔ ان کی والدہ ام سلیم کے نام سے مشہور ہیں، حضرت کی عزیزہ لگتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 10 برس رہے، 10ویں سال آپ کی رحلت ہوئی۔ حضرت انس ہمیشہ ساتھ رہے، اندر باہر کے سارے کام کاج کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، لیکن حدیثیں اور حضرت کی باتیں ان سے زیادہ منقول ہیں۔ یہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ بچے تھے تو ان کو بھی آپ نے سمجھایا اور پڑھایا۔ رسول کریم کے سگے چچیرے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ یہاں حضرت کا جب وصال ہوا ہے تو ان کی عمر کل 13 برس کی تھی، لیکن اتنے سمجھدار آدمی، حضرت کی ایسی خدمت کی کہ آپ نے خوش ہو کے ایک دفعہ ان کے لیے دعا کی اور وہ دعا اللہ نے قبول کر لی، اور انہیں ایسا علم کا دریا بنا دیا کہ خود صحابہ انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ باہر ہیں، باہر۔ آپس میں بات چیت لوگوں میں ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ باہر سے پوچھ لو، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں بحر العلوم، ودیا ساگر، اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے باہر کے معنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے تو ان کی بچپنے کی ایک بات سنا رہا ہوں اور حضرت کی خوشی کی بات۔ حضرت استنجے کو تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ نے کیا یہ کہ آپ کے باہر آنے سے پہلے پانی وضو کا رکھ دیا انتظام کر کے۔ باہر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے لپک کے کہا کہ میں نے رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تب انہوں نے وجہ بیان کی کہ میرے دل میں بات آئی کہ آپ جب استنجے سے باہر آئیں گے تو آپ طہارت کریں گے، وضو کریں گے، تو اس خیال سے میں نے وضو کا انتظام پہلے کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور ان کی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ ان کے سینے کو دین کی سمجھ کے لیے کھول دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دل کو ایسا کھول دیا کہ صحابہ کرام ان کو کہا کرتے تھے ترجمان القرآن۔ یہ عبداللہ قرآن کریم کے لفظوں کے مطلب کو بیان کرنے میں اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ ان کی بولی سے الفاظ قرآنی کے معانی اور مطالب پورے ڈھنگ سے کھل جاتے ہیں۔ یہ ترجمان قرآن ہیں۔ یہ لقب ہوا ان کا حضرت عبداللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل یہ 13 سال کے تھے جب آپ کا وصال ہوا۔ تو ان کا ذکر کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے بچوں کو بھی پڑھایا، سمجھایا